السلام علیکم۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ مسئلہ شرک کے حوالے سے ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، یعنی صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا، اسی سے دعا کرنا، اسی کی عبادت کرنا۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اسے ظلم العظیم کہا گیا ہے۔ یہ صرف بت پرستی تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی خدائی صفات کے علاوہ کسی اور کو وہ خدائی صفات دی جائیں، وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، جیسا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ اللقمان آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ ایک اور مقام مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کی حالت میں مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حدیث بخاری میں ارشاد ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کا غضب اس شخص پر ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرایا۔ اس دنیا اور تمام کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات باری تعالیٰ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے ہر شے ہے۔ جیسا کہ مکہ کے مشرکین کہتے تھے، ہم ان بتوں کو صرف اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی اس سوچ کو سختی سے رد کر دیا۔ تاریخ میں کئی قومیں شرک کی وجہ سے ہلاک کی گئیں، جیسا قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ فرعون، قوم موسیٰ، فرعون نے خود کو خدا قرار دیا اور کہا، ان ربکم اللہ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ اپنی طاقت اور حکومت پر غرور کرتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو دعوت توحید کو جٹلایا اور اپنی رایا کو گمراہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑی مثال ہے کہ شرک اور تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ نمرود، قوم ابراہیم۔ نمرود ایک جابر بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی۔ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی۔ اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک کو معاف۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مچھر کے ذریعے ہلاک کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ایک معمولی مخلوق بھی بڑے جابر کو فنا کر سکتی ہے۔ قوم نوح، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، واد، سوات، یغوث یا یوک، نصر، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح نے 950 سال توحید کی دعوت دی، لیکن وہ شرک میں نہ رکے۔ آخرکار طوفان آیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ شرک قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ لوگ طاقتور اور مالدار تھے۔ حضرت ہود نے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ زر ہو۔ وہ نہ مانے اور شرک پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوفناک آندھی بھیجی جو کئی دن تک چلتی رہی اور سب کچھ ختم کر گئی۔ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ لوگ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے اور اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے۔ انہوں نے شرک کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے انہیں ایک خوفناک چیخ اور زلزلے سے تباہ کر دیا۔ نتیجہ، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، غرق ہوا۔ نمرود نے غرور کیا، مچھر کے ذریعے ہلاک ہوا۔ قوم نوح نے بت پرستی کی، طوفان میں غرق ہو گئی۔ قوم عاد و سمود نے طاقت پر غرور کیا، اللہ کے عذاب سے مٹ گئی۔ یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ صرف ایک اللہ سے دعا کرنا، ہر مشکل اور حاجت میں اللہ کو یاد رکھنا، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا، عقیدے کو صاف رکھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ توحید ہی نجات کی کنجی ہے اور شرک جہنم کی راہ۔ لہٰذا آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ
اپنی زندگی کو شرک سے پاک رکھیں گے اور صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانیں گے، کیونکہ کامیابی صرف اور صرف توحید میں ہے۔